السلام علیکم میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا اس سے پہلی ویڈیو میں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک جلالی پیغمبر تھے۔ اللہ نے جب فرعون بادشاہ خدائی دعویٰ کر رہا تھا اس ٹائم پر اللہ نے جو موسیٰ کو ہی تو وہ قتل کرا رہا تھا، موسیٰ کے چکر میں لاکھوں بچے قتل ہو گئے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے گھر بھیج دیا اور اسی کے گھر میں پلوایا، ماں نے ڈال دیا دریا کے اندر لکڑی کے صندوق میں۔ محل میں سے نہر جا رہی تھی، دریا میں سے نہر جا رہی تھی، اس کے محل کے پاس میں کو گزر کے محل کے بیچ میں کو نکال لیا، بچہ پال لیا گیا، بڑا ہو گیا۔ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ کی باتوں کو مان گئی، یعنی حضرت آسیہ کے دل کے اندر ایمان آ چکا، اور فرعون مغرور، اس کے دماغ میں کچھ نہ آیا۔ کیوں؟ ہدایت کے فیصلے تو اللہ کی طرف ہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت کے فیصلے تو رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ دلوں کو گھمانا، دماغ کو پھرانا۔ جس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کا دل و دماغ اسلام کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اسلام کی طرف نہیں جھکتا، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، اچھی باتوں کو فالو نہیں کرتا، لائک نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، اپنی مغروری کے چکر میں پھرا کرتا ہے، تو اللہ اس بندے سے پیار نہیں کرتا۔ حضرت آسیہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتی۔ جب فرعون کو پتہ چلا اور پالا، حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا کیا، ماں نے دریا میں ڈال دیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے حضرت آسیہ کے حوالے کیا۔ حضرت آسیہ نے دیکھ کر کے ان کی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اللہ نے دریا میں بھیجا، کیونکہ یہ تو سب کام اللہ کروا رہا تھا نا۔ فرعون بادشاہ کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے کہ جس کو تم مارنا چاہتے ہو، تم کون ہو مارنے والے؟ جس کو تم مارنا چاہتے ہو میں تمہارے گھر میں اس کی پرورش کرواؤں گا، اسی کے ذریعے سے اسلام کو پھیلاؤں گا، یہ میری قدرت ہے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نماز پڑھتے ویسے ویسے پڑھنے لگی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے تو فرعون بادشاہ نے اس کا چمڑا اتار لیا، اتنی زبردست سزا دی۔ پھر اس کے سر میں پتھر مارا، اسے مار دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بنی اسرائیل قوم ایک اسلام لے آئی، اسلام کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے وہ حکم مانتے، اور یہ قوم فرعون بادشاہ قوم کو توڑتا تھا۔ یہاں یہ عالم ہو گیا کہ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر بار بار عذاب بھیج رہا تھا۔ جیسے کھیتی ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، بارش بہت ہوئی، پھر گئے ہم نہیں کریں گے، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے اچھی بارش کری ہے، کھیتی باڑی اچھی ہو گئی، فصل اچھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو پھر گئے، ناج گھروں میں ڈال لیا لا کر کے، جب پھر گئے اسلام سے پھر گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ کوئی عذاب بھیج، یہ لوگ گمراہ مانتے نہیں ہیں۔ تو جو اناج تھا اللہ نے اس کا آٹا بنا دیا، اس میں سلسلی ایسے جانور پیدا کر دیے کہ لوگ بھوکے مرنے لگ گئے۔ مینک کا عذاب بھیج دیا،
کبھی کہیں کا کبھی کہیں کا. آدمی بات کرتا تو بھاگ کے مینڈک اندر منہ میں بیٹھ جایا کرتا. ایک کنواں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بیعت کو قبول کر لیا تھا, اسلام کو قبول کر لیا تھا. ایک ہی کنواں ہے سب لوگوں کا, اس میں سے پانی کھینچا جا رہا ہے. اب فرعون کی قوم پانی کھینچتی ہے اسی کنویں میں تو خون بن کے آتا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسی کنویں میں سے پانی کھینچتے ہیں تو پانی بن کے آتا ہے. آخرکار وہ لوگ پیاسے مر گئے. انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے منہ میں لے کے, اللہ نے اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا, اللہ پاک نے اپنی قدرت کا تماشا اس طریقے سے دکھایا. یہ کہا کہ ہم پیاسے مر گئے, خون کس طریقے سے پیئے, اپنے منہ میں پانی لے کے ہمارے منہ میں پچکاری مارو. یہی کیا گیا. اپنے منہ میں پانی لیتے تھے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, جب تک تو پانی رہتا تھا, اور پھر پچکاری مارتے تھے منہ میں تو خون بن کے اترتا تھا. ایک رات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے حکم دیا, اے میرے موسیٰ تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. آپ کو خطرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی یوجنا بنائی, آج رات قتل کریں گے. اسی رات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں سے نکلو. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آگے آگے چل گئے. دریا آیا, دریا میں عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے, تو دریا نے راستہ دے دیا, 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اس دریا سے پار ہو گئے. فرعون بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی چال کھیل رہا ہے, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا, چلتا ہوا جا رہا تھا. لشکر فرعون بادشاہ کا راستہ بنا ہوا ہی تھا, کیونکہ موسیٰ اپنے جاننے والے کو لے کر کے چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا, اور فرعون کا لشکر جب دریا کے بیچ پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا دریا کو کہ مل جاؤ. پورا فرعون کی قوم, فرعون اسی دریا کے اندر اللہ پاک نے ڈبا کے مار دیا. بڑے ظلم ڈھائے. فرعون بادشاہ کے یہاں ایک نوکرانی کام کیا کرتی تھی. عورت تو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے, اور ویسے بھی وہ غریب تھی. اس کے 2 بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی, ایک تو گودی میں تھی, ایک تھوڑی سمجھدار تھی. کڑاؤ میں تیل کھولایا گیا, گرم کیا گیا, بڑی لڑکی کو سامنے ڈالا گیا کہ تم موسیٰ کا دامن چھوڑ دے, اللہ کا دامن چھوڑ دے, میرا دامن پکڑ لے. اس نے کہا نہیں, میں موسیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گی, کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی, میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی. میں تیری بچی کو اس میں ڈالا جائے گا کہ بے شک ڈال دے. جب اسے ڈالا گیا لڑکی کو کھولتے ہوئے اس میں تیل میں کڑھاؤ میں, تو لڑکی کہہ رہی ہے ماں تو چنتا مت کرے, تو فکر مت کرے, میں کڑھاؤ کے اندر جنت دیکھ رہی ہوں, اور تمہیں انشاءاللہ جلدی اس میں آنا ہوگا. پھر چھوٹی بچی وہ تو سمجھتی ہی نہیں تھی, اس کو بھی ڈالا گیا. اس نوکرانی کا جب نمبر آیا ماں کا کڑھاؤ میں ڈالنے کے لیے, اور دربار سجا رکھا تھا, دنیا کو جمع کر رکھا تھا کہ جو موسیٰ کی بات مانے گا اس کا میں یہی حال کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا, فرعون بادشاہ سے اس عورت نے یہ کہا, میری ایک اچھا ہے, ایک تمنا ہے, میری ایک گزارش ہے, کہ بولو کیا ہے, کہ تو مارے گا ضرور, کہ بالکل تیری دونوں لڑکیوں کو مار دیا, تجھے بھی ماروں گا, کہ تو مار دے بے شک, لیکن ایک تمنا ہے وہ پوری کر دے. کہ بولو کیا تمنا ہے, کہ ہمیں تینوں ماں بیٹیوں کی جو ہارٹ ہے نا, یہ ہڈیاں ایک جگہ کھڈا کھود کر کے ایک جگہ دبا دینا. ماں کو بھی اس میں ڈال دیا گیا کڑھاؤ میں, تینوں ختم ہو گئی. ہڈیاں جو بچی تھی ایک کھڈا کھود کر کے تینوں ماں بیٹیوں کو. اسلام قربانی چاہتا ہے, اسلام محبت چاہتا ہے, اسلام الفت چاہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, اس کا کوئی ہمسایہ نہیں, اس کا کوئی پڑوسی نہیں, اس کا کوئی والد والدہ نہیں, وہ بے مثل ہے, بے مثال ہے. اسلام یہ کہتا ہے, ہر پیغمبر نے یہی کہا
کسی پیغمبر کو حکم یہ نہیں ملا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ فرعون بادشاہ سے تھوڑی پیار سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو۔ کسی پیغمبر کو یہ نہ کہا کہ آپ پکڑ کے بات کرو، آپ غصے سے بات کرو۔ ہر پیغمبر کو یہ حکم ملا کہ آپ پیار سے بات کیجئے، اخلاق سے بات کیجئے، کیونکہ اسلام پیار سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، بدتمیزی نہیں سکھاتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا سکھاتا، کسی کو قتل کرنا نہیں سکھاتا، کسی کو لوٹ پاٹ کرنا نہیں سکھاتا۔ اسلام ایک الگ ہے، اچھائی سکھاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، بھلائی سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، دوستی سکھاتا ہے، ایک دوسرے میں کمی نکالو یہ نہیں سکھاتا، کسی کو گری ہوئی نظر سے دیکھو، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد، 2000 سال کے بعد، ساری دنیا کے سردار، ہر پیغمبر کے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال بعد اللہ پاک نے بھیجا اس سرزمین پر۔ معراج کی رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جبریل سے پوچھا کہ جبریل، جنت تو ابھی بہت دور ہے، اوپر ہے، یہاں زمین کے اوپر مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل ایک عورت تھی جو فرعون کی باندھی تھی، اس کی 2 بچیاں اس میں جلا کر کے مار دی اور اس عورت کو مار دی اور یہاں دبا دیا ہے۔ جب سے یہاں دبایا ہے، یہاں جنت کی خوشبو ایسے ہی لٹتی ہے اور ایسے ہی لٹتی رہے گی قیامت تک۔ اللہ نے اس کا مقام کتنا اونچا بنایا، اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر اللہ نے ڈبا کے مار دیا، اور آج تک وہ ایسے ہی پڑا ہے۔ اس کے بال آتے ہیں، اس کی شیونگ ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا، بہت لمبا تگڑا آدمی ہے۔ جنت کی اونچائی، جنت کا گیٹ 130 فٹ کا ہے، ہر آدمی 130 فٹ کا ہوگا، ہر آدمی نوجوان ہوگا، ہر آدمی پڑھ لے گا، لکھ لے گا، اللہ تعالیٰ سب کی زبان عربی بنا دے گا۔ فرشتے دیکھتے رہتے، اللہ دیکھتا رہتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب بندہ عیب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قتل کرتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے، یہ سمجھ لو فرشتے کیمرہ لگا کے کھڑے ہیں، ویڈیو تیار ہو رہی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کتا کیوں نہیں بناتا؟ ہمیں بلی کیوں نہیں بناتا؟ ہمیں خنزیر کیوں نہیں بناتا؟ ہمیں گدھا کیوں نہیں بناتا؟ ہمیں سور کیوں نہیں بناتا؟ پہلے بنائے، اب کیوں نہیں بناتا؟ میری ماں اور بہنوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعا مانگی ہے، یا اللہ تم میری امت کو رسوا مت کرنا، اب کتا بلی نہ بنانا۔ اس لیے اب قیامت کے دن ریمانڈ لیا جائے گا، سزا طے کی جائے گی۔ انسانوں کی شکل نہیں بنا رہا، انسانوں کی شکل کو تبدیل نہیں کر رہا۔ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کی مہربانی ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ اس کی شکل صورت کو نہیں چینج کرتا، دیکھتا رہتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، رحم ہی کرتا رہتا ہے، وہ کریم ہے، کرم کرتا رہتا ہے، وہ خبیر ہے، اسے ساری خبر ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔